بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ ناظرین، اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا، ایسے خاندانوں کو نہیں دیکھا جو کسی زمانے میں بہت اچھے تھے، بہت خوشحال تھے، بہت دولت مند تھے، لیکن پیسوں کا غلط استعمال کر کے انہوں نے اپنے خاندان کو ایک بدحال گھرانے میں تبدیل کر دیا؟ آپ نے ایسے خاندان نہیں دیکھے کہ جو پہلے بہت پریشان تھے، لیکن انہوں نے پیسوں کا اچھا استعمال کر کے، درست استعمال کر کے اپنے گھرانے کو ایک بہت بھرپور، خوشگوار اور شاندار گھرانے میں تبدیل کر دیا؟ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا۔ ناظرین، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، یا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے 2 بچوں کو کچھ پیسے دیں، فرض کریں 1000 روپے دیں، دونوں بچوں کو 1000 روپے دیں۔ ایک بچہ بہت سمجھداری کے ساتھ، بہت اچھے انداز سے پیسوں کو خرچ کرے، وہ دیکھے کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا، کن چیزوں کا اس کو بعد میں فائدہ ہونا ہے، کن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہے، وقتی طور پہ اچھی لگ رہی ہیں چیزیں، اور دوسرا بچہ فضول خرچی میں ضائع کر دے۔ جب دونوں واپس آئیں گے، دونوں اپنا تجزیہ کریں گے، تو آپ کے خیال میں زیادہ خوش کون ہوگا، زیادہ مطمئن کون ہوگا؟ وہ جس نے پیسوں کو تمیز سے اور طریقے سے خرچ کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ مثال میں نے آپ کو کیوں دی ہے؟ یہ مثال میں نے آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے دی ہے کہ اگر پیسہ جو ایک قیمتی چیز ہے اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو زندگی آپ کی خراب اور پریشان ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر جو ایک بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ہے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے لے کر کل اس وقت تک دنیا کے تمام انسانوں کو 24 گھنٹے دیے ہیں کہ اس کو جس طرح استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا استعمال کریں گے زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، غلط استعمال کریں گے زندگی خراب ہو جائے گی۔ یعنی انسان کے پاس جو اصل دولت ہے وہ پیسہ نہیں ہے، وہ وقت ہے۔ آپ نہیں سنتے، آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی بڑی خراب گزر رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت اچھا نہیں گزر رہا۔ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، تو میری زندگی اچھی گزرنے کا مطلب یہ کہ میرا وقت بہت اچھا گزر رہا ہے۔ ناظرین، وقت ہی زندگی ہے۔ وقت کو صحیح طرح، اچھی طرح استعمال کر کے آپ ایک شاندار زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب میں اکثر ماؤں کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہوں، ان سے میں بات چیت کرتا ہوں، تو مجھے اندازہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی۔ اچھا، اور سکھانے کے بعد بھی وہ بہت آسانی سے سیکھ بھی نہیں پاتی ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کے لیے ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں اس ٹاپک کے اوپر۔ ان باتوں کا خیال رکھ کے آپ اپنی زندگی کو بہت حد تک آرگنائز کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی 6 باتیں ہیں جن کا خیال رکھ کے آپ اپنی زندگی کو منظم کر لیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لیکن ناظرین، جم رون نے ایک بات کی تھی، بہت حسین بات کی تھی، جو ہم سب کو سیکھ لینی چاہیے۔ اور میری زندگی میں جو میری پسندیدہ ترین لائن ہے، اس میں سے ایک وہ لائن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں 2 میں سے ایک تکلیف تو جھیلنی ہی پڑے گی، یا تو پچھتاوے کی تکلیف یا نظم و ضبط کی تکلیف۔ نظم و ضبط کی تکلیف چھٹانگ بھر، پچھتاوے کی تکلیف ٹنوں وزنی ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں نظم و ضبط لے کر نہیں آتے، جو لوگ اپنی زندگی کو منظم نہیں کرتے، ان کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو اسکول میں تھوڑی محنت نہیں کرتے، میٹرک کے امتحانات میں 9 10 میں محنت نہیں کرتے، جس کا خمیازہ ان کو ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ کچھ بچے اس وقت جن کو عقل آ جاتی ہے وہ محنت سے کام کرتے ہیں، اس کا فائدہ ان کو ساری زندگی ملتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، آپ بہت ساری جگہوں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کے، اپنے آپ کو ڈسپلن کر کے ہم اپنی زندگی کو بہت خوبصورت کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، 6 باتوں کا خیال رکھیں۔ یقین کریں کہ 6 باتیں ہم پورے دن کا ٹریننگ پروگرام کرواتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ایکٹیویٹیز کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ ان 6 باتوں کا خیال رکھ کے زندگی کو کتنا اچھا کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ ناظرین، پہلی بات بتانے سے پہلے میں آپ سے پھر ایک سوال کروں گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اہم کاموں سے مراد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا، لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ کو اہم کام کرنے چاہیے، فضول کام نہیں کرنے چاہیے۔ ضروری یا اہم کاموں سے کیا مراد ہے؟ جب میں اپنے ٹریننگ پروگرام میں یا اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اہم کام کا صحیح تصور ہی نہیں ہے۔ اہم کام سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کام جو آپ کو آپ کے مقصد کے قریب کر دیں، آپ کے منزل کے قریب کر دیں۔ ہر وہ کام جو آپ کو آپ کے مقصد اور آپ کی منزل کے قریب نہیں کر رہا، وہ اہم نہیں ہے، غیر اہم کام ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ یہ بات جان لیں کہ دن بھر میں
آپ کون سے اہم کام کر رہے ہیں اور کون سے غیر اہم کام کر رہے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اپنے کاموں کی فہرست بنانی پڑے گی. ایک آپ کے ذہن میں لسٹ ہونی چاہیے. جب بھی ہم لوگوں سے لکھنے پڑھنے کا کام کہتے ہیں تو لوگوں کی جان نکل جاتی ہے. ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ پیپر لے کر آئیں، پین لے کر آئیں، لکھنا شروع کریں. ان کو اتنا مشکل لگتا ہے. اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اگر تمہیں لسٹ بنانے کی عادت ہے، لکھنے کی عادت ہے، تم ایک بہت اچھی طرح سے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہو. خیر، میرا مشورہ آپ کو یہ کہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد آپ ایک پین اور پیپر لیجئے اور یہ لسٹ بنائیے اور لکھیے کہ دن بھر میں آپ کون کون سے کام کرتے ہیں. اس میں سب باتیں لکھ لیجئے. کھانا بھی پکانا ہے، اس میں تیاری بھی کرنی ہے، برش بھی کرنا ہے، کپڑے بھی استری کرنے ہیں، موبائل بھی استعمال کرنا ہے، موبائل میں کیا کیا استعمال کرنا ہے، یوٹیوب بھی دیکھنی ہے، واٹس ایپ بھی دیکھنا ہے، پھر واٹ ایور جو جو کام کرتے ہیں سب کاموں کی لسٹ بنا لیجئے. لسٹ بنانے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ دوسرا کام اس کے بارے میں یہ دیکھیں، سمجھ لیجئے کہ اہم کاموں کو میں تھوڑا دوبارہ ڈیفائن کر دوں. اہم کام سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو مقصد کے قریب کرتے ہیں. مقصد سے مراد کیا ہے؟ آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے، یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے. آپ کے تعلقات لوگوں سے اچھے ہونے چاہیے، یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے. آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، آپ زندگی کو اس طرح گزاریں کہ آپ کے پاس پیسے ہوں، یہ آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ کی دوستیاں ہوں، یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے. آپ کی مینٹل گروتھ ہونی چاہیے، آپ کچھ سیکھیں، یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے. اور ان تمام مقاصد سے جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے بڑا اسٹرانگ تعلق ہونا چاہیے. آپ کو روحانی طور پہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، یہ آپ کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے اہم کام ہیں یا غیر اہم کام ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ان اہم کاموں کے اندر کس کام کو کتنا وقت دینا ہے. دیکھیں، تعلقات امپورٹنٹ ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آپ اپنے تعلقات کی وجہ سے اپنی صحت کو بھی خراب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بھی کمزور کر رہے ہیں. تو اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو تعلقات کو تھوڑا سا محدود کیجیے. ہر وہ کام جو آپ کو آپ کے مقصد سے دور کر رہا ہو وہ غیر اہم ہے، اس کو ہٹا دیجئے. یہ ساری لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ اتنی قیمتی ہے. وہ ہم MBA کو اور BBA کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو میں بالکل کوشش کرتا ہوں کہ اتنا آسان کر دوں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے بچے، خواتین اور جو مرد حضرات ہیں وہ ان باتوں سے مستفید ہو سکیں. وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں پریٹو پرنسپل. یہ پرنسپل ہمیں یہ بتاتا ہے، اس کو ہم 80-20 پرنسپل بھی کہتے ہیں. اس کو اس طرح سمجھیے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کسی کو، آپ سوچتے ہیں کتنا کامیاب انسان ہے، کتنی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، کتنے اچھے اچھے کام کرتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے اچھے کام کرتا ہے؟ یا جتنے وقت وہ جاگ رہا ہوتا ہے ہر وقت وہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں 80-20 پرنسپل. وہ 20% کام اتنا اچھے طرح سے کرتا ہے کہ اس کے 80% جو لائف ہے باقی کی وہ خود بخود اچھی ہو جاتی ہے. ناظرین، اچھے لوگ وہ نہیں ہوتے جو ہر وقت اچھے کام کرتے ہیں. اچھی باتیں کرنے والے لوگ وہ نہیں ہوتے جو ہر وقت اچھی باتیں کرتے ہیں. وہ 20% اگر اچھا کرتے ہیں تو اس کا اثر ان کی پوری زندگی میں آتا ہے. اسی لیے جب لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بالکل نارمل سے لوگ ہیں، عام سے لوگ ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا اس نارمل انسان کے پیچھے کتنی خوشیاں، کتنا سکون، کتنا اطمینان، کتنی نالج اور کتنی ساری چیزیں، کتنی محبتیں چھپی ہوئی ہیں. بظاہر وہ آپ کو نارمل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نارمل اس سینس میں ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اس کی 80% لائف ہوتی ہے. 20% جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو بہت اہم بنا رہے ہوتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ کو یہ ہے کہ جو آپ نے پہلی لسٹ بنائی تھی ان کاموں کی، ان کاموں میں جو سب سے اہم کام ہے ان کاموں کو اوپر کی رکھیے. اور جو لسٹ 1 2 3 4 کر لیجئے کہ ان کاموں کو تو ٹائم دینا ہی دینا ہے. اور یہ وہ کام ہوتے ہیں جو آپ کو مستقبل میں بڑی کامیابی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کتاب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو لگے گا کتاب پڑھنے کا ابھی کیا فائدہ ہے. لیکن آپ پڑھتے رہتے ہیں تو ایک دن آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے آئیڈیاز ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، آپ کریٹو ہو چکے ہیں، آپ کو کمیونیکیشن آپ کی بہت اچھی ہو چکی ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کام کے اوپر محنت کی تھی. جو لوگ باقی اس طریقے سے اور جو اسکلز ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی چیز سیکھتے ایک وقت آتا ہے، کہتے ہیں کہ اوور نائٹ سکسیز، ہم جو راتوں رات کامیابی چاہتے ہیں نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اوور نائٹ سکسیز ریکوائرز 20 years اسٹرگل. 20 سال آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے جب آپ کو راتوں رات کامیابی ملتی ہے. تو ناظرین، دوسرا اصول یاد رکھیے. وہ دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنی زندگی کے 20% کام جو اہم ترین کام ہے اس کو اوپر رکھیے، باقی کاموں کو بعد میں رکھیے. تیسرے نمبر پہ ناظرین، وہ بھی بڑی اہم بات ہے جس کو کہا جاتا ہے، جس کو مارک ٹوین نے کہا تھا کہ ایٹ دا فروگ فرسٹ. یعنی پہلے آپ جب
بیٹھیں تو سب سے پہلے کیا کھائیں؟ سب سے پہلے آپ مینڈک کھائیں. مینڈک کھانے کا مطلب یہ ہے کہ دن بھر میں جو جتنے بھی کام آپ نے دیکھے اس میں جو کام آپ کو کرنا مشکل لگ رہا ہے, جس کو آپ بار بار ٹال رہے تھے, اس کام کو سب سے پہلے کر لیجیے. مثال کے طور پہ آپ کا لکھنے کا کام ہے اور آپ ٹال رہے تھے تو لکھیے پہلے, باقی کام بعد میں کیجیے. اگر آپ کو جو ہے مثال کے طور پہ آرٹ کا شوق ہے, کوئی کورسز کمپیوٹر کورسز کرنے کا شوق ہے, کوئی لینگویج سیکھنے کا شوق ہے, کچھ بھی شوق ہے, وہ کام جو آپ کو پتا ہے آہستہ آہستہ کر کے فیوچر میں آپ کو بڑا فائدہ پہنچائے گا, اس کام کو کرنے کے لیے آپ آج پلان کیجئے اور سب سے پہلے دن میں وہ کام کیجئے. اگر آپ مثال کے طور پہ 6 بجے اٹھتے ہیں تو آپ 5 بجے اٹھنا شروع کر دیجئے, پہلے وہ کام کیجئے. اب آپ سوچیں گے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ناظرین, میں نے آپ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو آسان کام کرنے ہوں گے. میں نے تو ہمیشہ آپ سے یہ کہا ہے کہ ایک زبردست زندگی گزارنے کے لیے, ایک مثالی زندگی گزارنے کے لیے, ایک مطمئن اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے قربانی تو دینی پڑے گی نا. جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پہلے آپ قربانی دیں گے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی چیزیں بہتر کرنا شروع کر دے گا. کچھ عرصے آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا پڑے گا. بعد میں جب آپ ڈسپلن کر لیں گے اپنے آپ کو تو وہ عادتیں زندگی بھر آپ کو فائدہ پہنچائیں گی. تو ناظرین, ایٹ دا فروگ فرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو آپ نے پہلے آپ نے لسٹ بنائی, لسٹ میں آپ نے پرائرٹیز سیٹ کی, پرائرٹیز میں جو کام تھے آپ کے, سب سے جو آپ کو کام مشکل لگ رہے تھے ان کاموں کو پہلے کر لیجیے. ناظرین, چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صحیح لوگوں سے ملیے. پھر آپ کے ذہن میں آئے گا صحیح لوگوں سے مراد کیا ہے؟ صحیح لوگوں سے مراد پھر میری وہ ہے جو آپ کو آپ کے مقصد کے قریب کر رہے ہو. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ مقصد کے قریب ہمیں کرنے والے لوگ دوست ہیں, اس سے تو کوئی مقصد نہیں ہے پورا ہو رہا, یا بہت سارے رشتہ دار ایسے ہیں جن سے مقصد پورا نہیں ہو رہا. مقصد پورا ہو رہا ہے. تعلقات آپ کی بہت بڑی ضرورت ہیں. آپ لوگوں کے بغیر پرسکون زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر لوگوں کو بھی ضرورت ہے آپ کی. جب آپ ان کی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو آپ خود بھی مطمئن نہیں رہیں گے. لیکن ذہن میں پھر وہی بات رکھیے, کن لوگوں سے ملنا ہے اور کتنی دیر ملنا ہے. اچھے لوگوں سے ملنا ہے, پازیٹیو لوگوں سے ملنا ہے, اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کو کہ کتنی دیر ملنا ہے. ڈیسائیڈ کر کے ملیں گے نا آپ, 30 منٹس ملنا ہے تو 30 منٹ بعد آپ اٹھ جائیے, اسے کہہ دیجیے مجھے جانا بہت ضروری ہے. میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جن کا پہلے سب ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ایک ہمارا دوست عدنان اقبال, ہم لوگ بعض اوقات اس کا بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ رات جب 8 یا 9 بجے کا ٹائم ہوتا تھا, وہ منع کیا ہوا تھا اس نے سب دوستوں کو کہ اب میرے گھر پہ کوئی نہیں آئے, اب میرے سونے کا ٹائم یا پڑھنے کا ٹائم ہے. ان کے والد صاحب یہ پسند نہیں کرتے تھے. آج وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے, آسٹریلیا میں جاب کر رہا ہے, اور اسے کراچی یونیورسٹی سے اس نے پہلے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے. شروع میں لگ رہا تھا ہمیں کہ وہ بیوقوف ہے, انجوائمنٹ کا ٹائم ہے, وہ انجوائے نہیں کر رہا, لیکن وہ انجوائے کرتا تھا. لیکن اس نے ڈسپلن یہ کیا ہوا تھا کہ اس ٹائم کے بعد مجھے یہ سارے غلط کام نہیں کرنے. غلط کام سے میری مراد یہ ہے کہ وہ کام جو اس کو منزل سے دور کر رہے ہیں. تو ان دوستوں سے ملیے اور یہ بھی دیکھیے کہ کتنی دیر کے لیے آپ کو ملنا ہے. 5ویں بات یہ ہے کہ نہیں کہنا سیکھیے. بہت سارے کام لوگ آپ سے کہتے ہیں, آپ مروت میں ہاں کر دیتے ہیں. اچھی بات ہے, لوگوں کی مدد کرنا چاہیے, کام آنا چاہیے, لیکن اگر آپ نے آلریڈی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, آپ کی کمٹمنٹ آپ کے شریک حیات سے ہے, بچوں سے ہے, اپنے کام سے ہے, اپنی صحت سے ہے, اور آپ کی کمٹمنٹ خراب ہو رہی ہے, تو آپ تھوڑا سا سوچئے. آپ سب کو ہاں نہیں کہہ سکتے, آپ سب کے کام نہیں آ سکتے. آپ اگر اسٹرانگ ہوں گے نا, آپ کی لائف میں مینجمنٹ ہوگی نا, تو آپ بہت سارے لوگوں کے بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں. اگر لائف میں آپ کے مینجمنٹ نہیں ہے, آرگنائزڈ لائف نہیں ہے, تو آپ ہو سکتا ہے گنتی کے چند لوگوں کی مدد کر دیں. جیسے جیسے آپ منظم ہونا شروع ہو جائیں گے, جیسے جیسے آپ ٹائم مینجمنٹ سیکھیں گے, آپ کو حیرت ہوگی کہ اب تو آپ کو بہت سارے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں آج آپ کے سامنے, میں بہت سارے لوگوں سے میں نے ملنا کم کیا. مجھے پتہ ہے ان کو میری ضرورت ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نے اگر سب کو ٹائم دینے کی کوشش کی, میرے تو ہزاروں کی تعداد میں میرے دوست ہیں, میں نے اگر سب کی ضرورت کے بعد اس طرح سے مدد کرنا شروع کر دی تو نقصان کیا ہوگا. جو میں لاکھوں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں یوٹیوب کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اور باقی ذریعے سے, میں وہ نہیں کر سکوں گا. یعنی اگر میں نے 10 لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں سوچا تو شاید 10 لاکھ لوگوں کی میں مدد نہیں کر سکوں گا. ہماری ویڈیوز ایک مہینے میں تقریباً 4 سے 5 ملین منٹس دیکھی جاتی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, یعنی 1 ملین آور سے زیادہ ہماری ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں عام طور پہ. تو آپ بعض اوقات ایسی لمبے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, وہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ نے اپنا ٹائم مینیج نہیں کیا ہوتا. آخری بات, اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھیے. ناظرین,
آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے بہت اچھی، آپ کو کسی جگہ جانا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، آپ نے گاڑی بھی اچھی رکھ لی، آپ کو ڈائریکشن کا بھی پتہ ہے، آپ کے پاس عزم بھی ہے وہاں جانے کا، آپ کو راستہ سب پتہ ہے، لیکن آپ نے فیول نہیں ڈالا، ایک قدم آگے نہیں جا سکتے آپ لوگ۔ ناظرین، صحت جو ہے وہ آپ کی زندگی کا فیول ہے، ایندھن ہے آپ کی زندگی کا۔ اگر آپ نے اپنی اچھی صحت نہیں رکھی، یقین کریں جگہ جگہ پریشانی ہوگی، گاڑی زندگی کی بار بار رکے گی، بار بار رکے گی، اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہوں گے ان سب کو رکنا پڑے گا، صرف آپ کی اس غلطی کی وجہ سے کہ آپ نے اس ایندھن کا خیال نہیں رکھا، یعنی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا۔ بہت سارے لوگ آپ کی وجہ سے رک جائیں گے، اپنی زندگی کا سفر آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا کچھ والدین اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان کے بچوں کو، بیچاروں کو، اپنے ماں باپ کو بار بار ہاسپٹل لے کے بھاگنا پڑتا ہے۔ چلیں، بچے تو اپنی جنت کما لیتے ہیں، لیکن بچوں کا نقصان بھی تو ہوتا ہے نا۔ کتنا بعض اوقات بچے پریشان بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات بچے گستاخی بھی کر لیتے ہیں والدین سے، وہ ایک الگ نقصان ہے ان کا۔ پھر والدین جو ایک اچھی زندگی گزار سکتے تھے، اپنی اولاد کو بہت فائدہ پہنچا سکتے تھے، انہوں نے ان کی زندگی سے انرجی لینا شروع کر دی، ٹائم دینا شروع کر دیا۔ پھر ان کو شکوہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو ٹائم نہیں دینا چاہیے، بچوں کی اولین ذمہ داری ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا بچوں کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں یہ نہیں بتایا کہ والدین کو بچوں سے اس طرح محبت کرنی ہے، جتنا زور یہ دیا گیا ہے کہ بچوں کو والدین کا خیال رکھنا ہے۔ یعنی والدین کو انسٹرکشنز یہ نہیں دی گئی کہ بچوں کے ساتھ اس طرح سے کریں، بہت کم آپ کو احادیث میں مل جائے گا، لیکن عام طور پہ جو آپ کو حکم ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، والدین سے بھلائی کرنی ہے، والدین کا خیال رکھنا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، صحت کا خیال نہ رکھ کے اتنا بڑا جو فریضہ تھا ماں باپ کا، وہ اپنا صحیح طرح ادا نہیں کر پاتے۔ تو ناظرین، ان 6 باتوں کا خیال رکھیے، یاد رکھیے گا یہ 6 باتیں۔ اپنی، دوبارہ میں جلدی سے بتاتا ہوں آپ کو، اپنی ترجیحات کی پہلے فہرست بنائیے، اپنے کاموں کی فہرست بنائیے، ان کی ترجیحات طے کیجئے۔ ترجیحات طے کرنے کے بعد جو اہم ترین کام ہیں کوشش کریں کہ سب سے پہلے دن میں وہ کام کر لیں۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ جو ہے صحیح لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ 5ویں نمبر پہ یہ ہے کہ نہیں کہنا سیکھیں، اور 6 نمبر پہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ان 6 باتوں کا خیال رکھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں گا جو اس ویڈیو کا سیکول سمجھ لیجیے آپ، اس کا اگلا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی سے ٹال مٹول کیسے نکالیں۔ یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں یہ کام کرنے، لیکن اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم ٹالنے کی وجہ سے ان 6 باتوں پہ عمل بھی نہیں کر پاتے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے زندگی سے ٹال مٹول کیوں نکالیں اور کیسے نکالیں۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو مزید فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سیکھنے کا عمل ہے، ٹائم مینجمنٹ آپ زندگی بھر سیکھیں گے، کیونکہ ٹائم اتنی بڑی دولت ہے، اس کو استعمال کرنے کے طریقے آپ کو سیکھنے ہیں بار بار۔ تو ہم بھی اس موضوع پہ مزید ویڈیوز بھی بنائیں گے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ایک ویڈیو کے اندر یا ایک پروگرام کے اندر حق ادا کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ جو یہ دعویٰ کرے گا وہ آپ سے جھوٹ بولے گا۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کو مسلسل بہتر کرنا ہے، اس کو بہتر کیجئے، اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی آپ کو مزید فائدہ ملے گا۔ بہت بہت شکریہ۔